ایک عیسائی لیڈی علامہ اقبال کے پاس آیا کرتی تھی۔ وہ چھوٹے موٹے مقدمے علامہ اقبال کے پاس لایا کرتی، ڈسکس کرتی اور مشورہ کرتی تھی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، ایک دن عیسائی عورت میرے پاس آئی، برقع اوڑھا ہوا اور نقاب کر کے آئی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ میں نے کہا، لیڈی یہ کیا معاملہ ہے کہ تو آج برقع اوڑھ کے آئی ہے؟ برقع اوڑھنا اور حجاب کرنا تجھے پتہ ہے کن کی نشانی ہے؟ یہ اہل ایمان والوں کی نشانی ہے۔ ایمان والوں کی نشانی ہے پورے بدن کو ڈھانپنا۔ اقبال کہتے ہیں، میں نے پھر اس کا چہرہ دیکھا۔ میں نے کہا، لیڈی یہ کیا ماجرا ہے؟ لیڈی کہتی ہے، میں فلاں کیس کے بارے میں ڈسکس کرنے آئی ہوں، پہلے وہ دیکھتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، میں نے کہا، کیس چھوڑ، یہ برقع اور نقاب کیسا؟ مجھے پہلے یہ بتا، یہ تو اہل ایمان کی نشانی ہوتی ہے۔ لیڈی بولی، الحمدللہ، الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، میں حیران ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو مسلمان ہو گئی ہے، تیرا خاوند تو فوجی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، میں حیران ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو مسلمان ہو گئی ہے، تیرا خاوند تو فوجی ہے، یہ کیسے ہوا؟ کہا، اس نے تجھے کچھ نہیں کہا؟ لیڈی بولی، خاوند نے کیا کہنا تھا، وہ بھی کملی والے کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہے۔ کہا، کیس چھوڑ، وہ بعد میں دیکھی جائے گی، پہلے مجھے یہ بتا کلمہ کیسے پڑھا تو نے؟ توجہ کریں ذرا، جن کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، جن کو اللہ پر یقین ہوتا ہے، جن کا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کہتا ہے، جن کو مجھ پر بھروسہ ہوتا ہے میں ان کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال نے پھر کہا، کیس چھوڑ دے، کیس تو ہوتا رہے گا، پہلے مجھے یہ بتا میرے نبی کا کلمہ کیسے پڑھا ہے؟ تو مسلمان کیسے ہوئی؟ تیرا خاوند مسلمان کیسے ہوا؟ لیڈی بولی، اقبال، بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے، میری زندگی میں بڑا عجیب واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ کہا، کس طرح ہو گئی تو مسلمان؟ عیسائی تو بڑے پکے ہوتے ہیں۔ لیڈی بولی، اقبال سن، غور سے سنیں ذرا، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ لیڈی، مجھے جلدی بتا تو نے کیسے کلمہ پڑھا ہے؟ ایسا کون سا واقعہ پیش آیا جو تو مسلمان ہو گئی؟ کہا، اقبال، میرے ہوٹل پر ایک بابا کام کرتا تھا جس کی عمر 70 سال کے قریب تھی۔ ہوٹل چلاتی تھی وہ لیڈی، اس کا اپنا ذاتی ہوٹل تھا۔ کہا، اقبال، وہ میرے ہوٹل میں برتن مانجتا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو بیمار رہتا تھا، بابا خود مزدوری کرتے تھے۔ کہا، اقبال، اس کا ایک ہی بیٹا، ایک بہو اور ایک ہی پوتا تھا۔ ایک دن بابا جی میرے پاس آئے اور بولے، مجھے 2 دنوں کی چھٹی چاہیے۔ میں نے کہا، کیوں؟ برتن تو ایک دن کے جمع ہو جائیں تو اتنے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، آپ 2 دن کی چھٹی مانگ رہے ہیں، کہاں جانا ہے آپ کو؟ بابا جی بولے، میرا بیٹا انتقال کر گیا ہے۔ کہا، اقبال، بابا رو نہیں رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ لیڈی کہتی ہے، میں کچھ لکھ رہی تھی، جب میں نے بابا کے بیٹے کا سنا تو قلم گر گئی میرے ہاتھوں سے۔ کہا، مجھے دکھ ہوا کہ بابا جی کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی چلا گیا، اس لیے کہتے ہیں اللہ جتنے میں رکھے خوش رہو۔ لیڈی کہتی ہے، میں نے پوچھا، بابا جی کیا بنی بیٹے کو؟ کہا، بیٹا، میں تمہارے ہوٹل پر مزدوری کرتا ہوں، میرا بیٹا بڑی دیر کا بیمار تھا، میں یہاں کما کر پیسے بیٹے کو بھیجتا تھا علاج کے لیے، اب وہ نہیں رہا، مجھے چھٹی دے دو 2 دن کی۔ میں نے کہا، بابا جی ٹھہریے۔ کہا، میں نے اپنی گاڑی دی، ڈرائیور بھیجا، میں نے ڈرائیور سے کہا بابا جی کو ان کے گاؤں ان کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ ڈرائیور بابا جی کو چھوڑ کر واپس آ گیا۔ 2 دن گزر گئے، میں نے اپنے خاوند سے کہا، ہمارے ہوٹل پر ایک بزرگ بندہ کام کرتا تھا، اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، کیوں نہ اس کی تعزیت کر آئیں؟ ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہے، ہمارے مذہب کا نہیں ہے، ہم عیسائی ہیں، مگر دکھ میں تو سب لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ کہا، ہم گاڑی میں بیٹھے اور بابا جی کے گاؤں روانہ ہوئے۔ راستے میں اور میرا شوہر بات کرتے ہیں کہ کیا کہیں گے بابا جی کو کہ تمہارا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی چلا گیا، ہم کیا تعزیت کریں گے، کیا کہیں گے؟ کہا، جب ہم گاؤں پہنچے، بابا جی کے گھر کے اندر آئے تو بابا جی ٹوٹی پھوٹی چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے، دھیان بابا جی کا نیچے تھا، آنکھیں بند کیے نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ ہم بابا جی کے پاس کھڑے ہوئے اور کہا، بابا جی، ہمیں بہت افسوس ہے کہ آپ کا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا۔ کہا، بابا جی نے سر اٹھایا اور آنکھیں کھولی، ان آنکھوں میں ایمان کی روشنی تھی، آنسو نہیں تھے۔ بابا جی بولے، میڈم، آپ مجھ سے افسوس مت کیجیے کہ میرا بیٹا چلا گیا، اس کی امانت تھی،
میں نے اللہ کو پیسے تھوڑے دیے ہوئے تھے، میں نے اپنے بیٹے کے پیسے تھوڑے دیے ہوئے تھے، اس نے اپنے فضل سے دیا، پھر ادب سے لے گیا، اس کا احسان ہے۔ میں راضی ہوں اپنے اللہ کی رضا پر۔ میری بوڑھی ہڈیاں میں بوڑھا ہوں، لوگ سہارا ڈھونڈتے ہیں، پر مجھے بھروسہ ہے اپنے اللہ پر۔ میرا سہارا اللہ ہے، میرا عقیدہ اللہ پر ہے۔ میں محبت کرتا ہوں کملی والے سے، میرا عقیدہ اس پر ہے، میرے ساتھ افسوس مت کیجیے۔ کہا بابا جی چلیں پھر مہینے کی چھٹی لے لیں، آرام کریں، آپ کو دکھ پہنچا ہے۔ بابا جی بولے نہیں، میں مفت کی روٹی نہیں کھاتا، 2-4 دن بعد میں آ جاؤں گا، کام کروں گا۔ میں مفت کی روٹی نہیں کھاتا، میں تو سرکار کا منگتا ہوں، میں تو اللہ کے در کا سوالی ہوں، میں مہینہ چھٹی کر کے یہاں سے نہیں کھا سکتا۔ لیڈی بولی اقبال 2-4 دن گزرے، بابا جی آ گئے کام پر، پیچھے رہ گئی بہو اور پوتا۔ کہا بابا جی مزدوری کرتے، پیسے کماتے اور ان دونوں کو بھیجتے رہتے۔ لیڈی بولی اقبال چند دن گزرے، بابا جی پھر میرے پاس آئے، پھر کہا مجھے 2 دن کی چھٹی چاہیے۔ میں نے کہا کیوں؟ بابا جی بولے میری بہو انتقال کر گئی ہے، مجھے 2-4 دن کی چھٹی چاہیے۔ بابا جی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ لیڈی کہتی ہے میرا بدن کانپنے لگا۔ کہا بابا جی کیا بنی؟ بیٹا چلا گیا، ایک ہی بہو تھی، اپنے خاوند کے غم میں وہ بھی چلی گئی۔ ہائے بابا جی پیچھے چھوٹا سا بچہ رہ گیا ہے۔ کہا بابا جی چپ کر کے نکل گئے، اپنے گاؤں پہنچ گئے۔ چند دن گزرے، میں نے اپنے خاوند سے پھر کہا چلو تعزیت کر کے آئیں۔ اب تو بابا جی کی بہو بھی چلی گئی۔ کہا ہم گاؤں پہنچے، بابا جی کے گھر کے اندر گئے۔ بابا جی اسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہم دوبارہ آ کر کھڑے ہو گئے۔ کہا بابا جی ہم آپ سے کیا تعزیت کریں، کیا تسلی دیں؟ آپ مسلمان ہیں، ہم کیا الفاظ بولیں؟ آپ کی بہو بھی چلی گئی۔ کہا بابا جی نے آنکھیں کھول کر دیکھا، میڈم مجھ سے افسوس نہ کرو، یہ مالک کی رضا ہے، جو کام وہ کرتا ہے، جو فیصلہ وہ کرتا ہے، وہ مجھے منظور ہو جاتا ہے۔ میرا بیٹا شادی کے بغیر بھی مر سکتا تھا، لفظوں پر غور کرے ذرا۔ کہا میرا بیٹا شادی کیے بغیر بھی دنیا چھوڑ سکتا تھا، تو کیا ہوا؟ بیٹا چلا گیا، بہو چلی گئی، مجھ میں ابھی ہمت ہے، میں اپنے پوتے کو کھلا سکتا ہوں۔ کہا بابا جی چھٹی چاہیے؟ بولے نہیں، میں مسلمان ہوں، میں سرکار کا منگتا ہوں، میں اپنی کما کر کھاؤں گا، میں آ جاؤں گا 2-4 دن تک، اور اب میں اپنے پوتے کو ساتھ لے کر آؤں گا، کیونکہ اب اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، میں دادا ہی دادا ہوں۔ وہ جو کوارٹر دیا ہے نا آپ نے مجھے 3ری منزل پر، میں رکھ لوں گا اس کو اپنے ساتھ وہاں۔ کہا اقبال بابا جی واقعی واپس آ گئے 2-4 دن تک، اور پوتے کو بھی ساتھ لے آئے، 5 سال کا بچہ۔ کہا اقبال جب وہ بچہ آیا نا تو کبھی کبھی میں نے کھڑکی کھول کر دیکھنا، دادا گھوڑا بنا ہوتا اور پوتا سواری کرتا، بابا چوم چوم کر رکھتا اپنے پوتے کو، پیار دیتا باپ والا اور پیار دیتا ماں والا۔ کہا میں ان کا لاڑ دیکھتی نا تو سوچتی تھی کہ ایک ہی بچہ رہ گیا ہے۔ کہا اس نے اپنے پوتے کو داخل کروایا، صبح اسکول چھوڑ کر آتا، آ کر برتن مانجتا، پھر اپنے پوتے کو لینے جاتا۔ ایک اور ڈیوٹی لگ گئی، بابا پڑھا بھی رہا ہے، لکھا بھی رہا ہے، اور بھروسہ کس پر رکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر، سبحان اللہ۔ کہا اقبال چند مہینے گزرے، 3ری منزل پر بچہ کھیل رہا تھا، کھیلتے کھیلتے اس کا پاؤں پھسلا، 3ری منزل سے گردن کے بل نیچے گرا، خون سے لت پت ہو گیا۔ لیڈی کہتی جب مجھے خبر ملی میں دوڑتی ہوئی بچے کے پاس پہنچی، بچے کو اٹھایا، بابا جی بھی پہنچ گئے، جلدی جلدی ہاسپٹل کی طرف بھاگے۔ اس سے پہلے کہ ہم ہاسپٹل پہنچتے جناب عزرائیل ہم سے پہلے آ گئے اور بچے کی روح قبض ہو گئی۔ کہا بابا جی نے ہاتھوں میں پکڑا بچے کو، اسے کفن بھی خود ہی دیا، اسے غسل بھی خود ہی دیا، قبر میں ڈال کر مٹی ڈالی اور کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب پوتے کو قبر میں ڈالنے کے بعد، اس پر مٹی ڈالنے کے بعد، جب بابا جی ہوٹل واپس چلے، میں نے بھاگ کر بابا جی کا بازو پکڑ لیا۔ کہا بابا جی اب تو آپ بکھر گئے، اب تو آپ ٹوٹ گئے، اب تو آپ کی راتیں بھی سوچوں میں گزریں گی اور آپ کے دن بھی سوچوں میں گزریں گے۔ نہ تمہارا بیٹا رہا، نہ تمہاری بہو رہی، نہ تمہارا پوتا رہا، بابا تم بکھر گئے۔ بابا کہتا ہے ہمت کر کے لیڈی میں کوئی نہیں بکھرا، سبحان اللہ، میں کوئی نہیں ٹوٹا، میں تو پکا ہوا پھل ہوں، بوڑھا ہوں، چند دن کے بعد میرا بھی بلاوا آ جائے گا، اور تو فکر نہ کر، جب میں قبر میں جاؤں گا نا، جب میں جنت میں جاؤں گا نا، میرا رب میرے بیٹے سے بھی ملاقات کرا دے گا۔
رب میرا میری پوتے سے بھی ملاقات کرا دے گا، رب میری ساری ملاقاتیں کرائے گا۔ کہا اقبال، میں اس بابا جی کے قدموں میں بیٹھ گئی، میرا خاوند بھی اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ کہا بابا اتنی ہمت، اتنا حوصلہ، اتنا یقین کہاں سے لاتے ہو؟ میں بے اولاد ہوں، اولاد نہیں تھی اس لیڈی کی۔ کہا بابا جی مجھے تو اس محرومی پر دن رات سکون نہیں آتا، تم اتنا حوصلہ کہاں سے لاتے ہو؟ کہا ایک اللہ سے لایا ہوں اور ایک مدینے والے سے لایا ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بابا جی نے کہا سکون لینا ہے؟ لیڈی بولی بابا جی لینا ہے، میں تو بے اولاد ہوں، میں تو آپ کا حوصلہ دیکھ کر قربان ہوتی جا رہی ہوں، قربان ہوتی چلی جا رہی ہوں، بتائیے مجھے سکون کہاں سے ملتا ہے؟ کہا اگر سکون چاہیے نا، اگر سکون چاہیے تو گنبد خضرا والے کا کلمہ پڑھ کر تو بھی مسلمان ہو جا، مدینے والے آقا کا کلمہ پڑھ کر تو بھی مسلمان ہو جا۔ کہا پھر میں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اقبال پھر میں نے کلمہ پڑھا تھا۔ کہا واقعی مسلمانوں کا عقیدہ اللہ پر ہے، اور جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے نا، میرا دل سکون میں ہے۔ میں جو چاہتی ہوں وہ ہو جاتا ہے، جو مانگتی ہوں اپنے رب سے وہ مجھے نواز دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔